به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وقال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کو زندگی میں جیسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، سفر طے کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، شعور پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں کو حاصل ہو جانے کے بعد ان سب سے زیادہ اہم چیز ایک اور بھی ہے، وہ ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، وہ ہے سکون۔ کہ تھکا ہوئے انسان کو کسی موقع پہ سکون مل جائے، آرام مل جائے، راحت مل جائے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے اطمینان اور ایک ہے سکون۔ اطمینان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے، اور سکون کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے اور انسان کے اعصاب سے ہے۔ اطمینان کے بارے میں تو حق تعالی شانہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے اطمینان انسان کو ملتا ہو۔ پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، حوادث، یہ تو اس زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ جس انسان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، اس کو مصائب آتے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ عام آدمی جو ہے وہ بدحال ہو جاتا ہے۔ اور سکون کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے اور انسان کے اعصابی نظام سے ہوتا ہے۔ جب انسان بے سکون ہوتا ہے دماغی طور پہ، اس کے اعصاب پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر انسان اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے کبھی سگریٹ نوشی کا سہارا لیتا ہے، کبھی نشے کا سہارا لیتا ہے، کبھی مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اگر غور کریں تو 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون بیان فرمایا ہے۔ ایک تو خاوند اور بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دوسرا، حق تعالیٰ شانہ نے گھر کے اندر سکون رکھا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ انسان باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو چارپائی پہ جانے سے پہلے ہی اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، راحت ملنی اس کو شروع ہو جاتی ہے۔ اپنا گھر کچا ہی ہو، اسباب و وسائل کچھ بھی نہ ہو، پرایا گھر بہت عمدہ ہو، لیکن یہ ہے کہ سکون اس پرائے گھر میں نہیں ملتا ہے، انسان کو اپنے کچے گھر کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے تو فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو رات کا وقت جو ہے یہ سکون حاصل کرنے کا وقت ہے، اور یہ گھومنے پھرنے کا اور جاگنے کا اور دیگر مصروفیات کا یہ وقت نہیں ہے، یہ سکون حاصل کرنے کا وقت ہے۔
جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے سکون وہیں سے ملنا ہے، یہ مارکیٹ سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کروڑوں روپیہ لگا لے اور کہیں سے سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ڈھونڈے تو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون اس کو وہیں ملے گا، ان چیزوں میں ملے گا جن میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے۔ تو یہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ گھر کا رشتہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے سکون کو ہم اپنے غصے کے ذریعے سے خود برباد کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بس درندوں کی طرح داخل ہو رہے ہیں اور غصے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور بات پہ غصہ کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، بعض ناعاقبت اندیش مار پیٹ سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو جہاں سے انسان نے سکون حاصل کرنا تھا تو وہیں غصے کا اظہار کر کے اس نے ماحول کو خراب کر لیا۔ تو اب اس کو سکون ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ بات کہتے ہیں کہ غصہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ غصہ کنٹرول میں بھی ہوتا ہے اور غصہ سمجھدار بھی ہوتا ہے۔ جہاں غصے کا جواب ملتا ہے نا وہاں انسان غصہ نہیں کرتا۔ جو انسان کہتا ہے نا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ انسان بھی جہاں سے صحیح جواب ملتا ہے نا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے، وہاں وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ اور بیوی بچوں کو وہ کمزور سمجھتا ہے، اس لیے وہاں پر غصے کا اظہار کرتا ہے جب تعلقات ہی خراب کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے اوپر تشدد نہ کرو، سختی نہ کرو، کہ دن کو سختی کرو اور رات کو اس کے ساتھ ہی آرام کرو۔ پھر تو کس نگاہ سے پھر اس کے ساتھ آرام کرو گے؟ تو اپنے رشتے کو غصے سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اصلاح کرتے ہیں اپنے گھر کی، اور جس تقوی کے معیار پہ خود ہیں گھر والوں کو اس تقوی کے معیار پہ لانا چاہتے ہیں۔ بعض گھرانے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ سربراہ خانہ کے تقوی سے ہی زیادہ تنگ ہے۔ وہ گھر میں دین کی بات ہونی چاہیے، لیکن دین کی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے غصے کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ، اور یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس طریقے کے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ تو مستحبات میں اپنے گھر کو اپنے معیار پہ نہیں لایا جاتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ تہجد میں گزارتے تھے اور اس میں تلاوت کرتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، تو بڑا حصہ رات کا جو ہے، اور نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل ترتیلا۔ تو اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات کے اوقات میں مدینے کا گشت فرماتے تھے، تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنتے تھے تو صبح کو اس پہ تبصرہ بھی فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ رات آپ کا قرآن سنا تو بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش الحانی دی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خوش الحانی بہت معروف تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ساتھ دیتے تھے، جانور بھی ساتھ دیتے تھے، پرندے بھی ساتھ دیتے تھے، بڑی خوش الحانی تھی۔ تو بڑی شاندار، تو جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ان کی آواز بڑی غضب کی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ تمہیں تو آل داود
کی خوشحالی دی اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی تھی اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور میرا قرآن سن رہے ہیں. میں تو بس اپنے طور پہ پڑھ رہا تھا. اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو اس سے زیادہ خوشحالی سے پڑھتا. میرے پاس خوشحالی تو اس سے زیادہ تھی میری اچھی, لیکن مجھے آپ پتہ نہیں چلا. اگر پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ خوشحالی کے ساتھ پڑھتا. تو صحابہ کرام بھی رات کو لمبے نوافل پڑھتے تھے. لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معمول تھا حضرت کا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معمول تھا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہتے تھے. جب رات کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا تھا تو اس وقت آخری سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے وتر پڑھنے ہوتے تھے تو سلام اونچی آواز سے پھیرتے تھے. اور آپ کا اونچی آواز سے سلام پھیرتے تھے, ہماری آنکھ کھل جاتی تھی, ہم وضو کر کے ہم بھی تہجد پڑھ لیتے تھے. یوں کہ یہ کہ آخری 15-20 منٹ جو ہے نا بس یہ ازواج مطہرات کی تہجد جو ہے نا وہ اتنی کی ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا میں ساری رات آدھی رات تو میں تہجد پڑھتا ہوں, سارے صحابہ تہجد پڑھتے ہیں, اوہ میری ازواج اپنی بیویوں کو کہے تم بھی ایسے کرو. نہیں, دن کے کام ہوتے ہیں, مصروفیات ہوتی ہیں, وہ ہمت نہیں ہوتی بس اوقات اٹھنے کی. تو اپنے معیار پہ کھینچنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں دین کی بات گھر میں ضرور کرنی چاہیے, خود بھی گھر میں دین کی تعلیم ہونی چاہیے. جب آپ تسلسل سے گھر میں دین کی تعلیم کا سلسلہ رکھیں گے تو اسی میں ہر قسم کی بات ہی آ جائے گی انشاءاللہ, اور اسی سے سب کچھ اصلاح ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی اگر یہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں نہ ڈالیں. کبھی خاوند جو ہے نا وہ اپنی والدہ اور اپنے اہل خانہ کو بیچ میں اپنے ڈالتے ہیں نہ, اپنے آپ کو خود نمٹاؤ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کی عادت یہ ہوتی ہے, آج کل موبائل کا دور ہے نا, تو پل پل کی خبریں اپنی ماں کو دیتی ہیں, وہاں سے ہدایات لے کے چلتی ہیں, تو وہ گھر برباد ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس رشتے کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ گھر میں زیادہ زندگی گزارے, باہر نہ وقت زیادہ گزارے. گھر میں رہنے میں نجات ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان سفر پہ جائے اور اس کا کام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جلد اپنے گھر واپس آ جائے, اس کو اپنے گھر جلدی واپس آ جانا چاہیے. تو وہ جلد اپنے گھر واپس آئے. تو انسان کو زیادہ اوقات اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ من نجات یا رسول اللہ, نجات کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا املک علیک لسانک, کہ اپنی زبان کو قابو رکھو. ولیسعک بیتک, تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے. یعنی انسان زیادہ دل لگائے اپنے گھر میں اور زیادہ اوقات گھر میں رہے, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے. کاروبار ہے اور اہم ضروریات ہیں ان کے لیے جا رہا ہے جائے, لیکن یہ ہے کہ پھر گھر میں آنا چاہیے. انسان کو سکون یہی ملتا ہے. ہم رات کے اوقات آدھا رات زیادہ رات کا حصہ گھوم لیتے ہیں باہر کو. اور تیسری چیز وہ ہے رات کے لمحات, یہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائے ہیں. یا ہم رات کو باہر گھوم کے گزار دیتے ہیں زیادہ حصہ اس کا, یا آج کل نیٹ کے اندر مصروفیت میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں اور واٹس ایپ پہ, اس پہ اپنی وقت گزار دیتے ہیں. اور جب انسان کو ضرورت, ذمہ داریاں اس کی اتنی بڑی نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل سطح کی, تو اس کو چاہیے کہ رات کے اوقات میں اپنے نیٹ کو بند رکھے, ہمت سے کام لے, اور ان اوقات میں زیادہ انسان آرام کرے. رات کی نیند نہیں کرتا ہے اور دن کو سوتا ہے تو یاد رکھیے جو جسم کو فائدہ رات کے اوقات میں ہو سکتا ہے وہ دن کے اوقات میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو سکون رات کی نیند کے اندر رکھا ہوا ہے وہ دن کی نیند کے اندر نہیں رکھا ہوا. اس لیے یہ 3 چیزیں جو ہیں سکون کے لیے, تو اپنے سکون کو ہم خود آگ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر سکون جو ہے وہ باہر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور اس کی جگہ پہ منشیات کا استعمال، شراب کا استعمال اور دوسری منفی چیزوں کا استعمال، تو یہ ٹھیک نہیں۔ پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، ہاں البتہ جب انسان بیمار ہو جائے پھر ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ دوائی دے، وہ کرنی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے، ڈاکٹر بتائے جو دوا تو اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اس حد تک پہنچے کیوں؟ انسان کو چاہیے کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکون میں رکھی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے گرم نہ کرے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کرے، یہاں تپش نہ پیدا کرے، یہاں بے سکونی نہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com